آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ آپ ایک بار سننے کے بعد بار بار سنیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ اس واقعے کو بار بار سنیں، اس بیان کو بار بار سنیں۔ جوانو، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فرشتے کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ کہ اس سے پہلے میں نے اس جیسا واقعہ نہ سنا ہو، کوئی حیران کن واقعہ سناؤ۔ اب اس فرشتے نے ایک واقعہ سنایا، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت ایک دن صبح کا وقت تھا، زمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ صبح کا وقت تھا، اللہ کی زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ ایک بستی کے باہر ایک پرانا درخت تھا جو صدیوں سے وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ درخت ہمیشہ سرسبز رہتا تھا، سرسبز رہتا تھا، حشاش بشاش رہتا تھا، لیکن آج اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آج اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرسبز رہنے والے درخت کے پتے جھکے ہوئے تھے، آج اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، اس کے پتے گر گئے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ آج وہ درخت بہت ہی زیادہ پریشان تھا، آج وہ درخت بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اسی درخت کے قریب آ کر یہ فرشتہ رک گیا۔ فرشتے نے درخت کے بالکل قریب ہو کر کہا، اے درخت، تم آج اتنے اداس کیوں ہو؟ تم تو حشاش بشاش رہتے تھے، تم تو سرسبز رہتے تھے، لیکن آج تیرے پتے گر گئے، آج تیری کمر جھک گئی، آج تیری ٹہنیاں جھک گئیں۔ تو ہمیشہ خوش رہنے والا درخت آج اس طرح اداسی میں کیوں ہو گیا ہے؟ تم تو ہمیشہ خوشی اور سکون کی علامت تھے، تمہاری چھاؤں میں لوگ آرام کرتے تھے، تمہاری چھاؤں میں مسافر لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، سکون کی سانس لیتے تھے، تمہارے پھل کھا کر لوگ اپنی بھوک مٹاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور تمہارے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگ جب بیٹھتے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، تھکے ہوئے لوگ تیرے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جب بیٹھتے تھے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے۔ لیکن آج تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ آج تم کیوں پریشان ہو؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اب اس درخت نے اللہ کے فرشتے کو اپنی اداسی کی وجہ بیان کی، اپنی پریشانی کی وجہ بیان کی۔ اس درخت کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ درخت نے ایک سرد آہ بھری، سرد آہ بھری، ساتھ ہی کہا، اے فرشتے، میں صدیوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا آیا ہوں، اللہ کی مخلوق کو میں نے فائدہ پہنچایا، اللہ کی مخلوق کو میں نے چھاں فراہم کی، میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فراہم کی، لیکن آج میں نے اپنی جڑوں کے اندر ایک ایسی چیز محسوس کی ہے، اپنی جڑوں کے اندر آج میں نے ایک ایسی چیز محسوس کی ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے نے حیران ہو کر پوچھا، درخت بتا تو صحیح، آخر وہ کون سی چیز تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں اس قدر غمگین کر دیا، جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا؟ درخت نے روتے ہوئے جواب دیا، روتے ہوئے کہا، اے معصوم فرشتے، میری جڑوں میں ایک معصوم بچے کو دفن کیا گیا ہے، میری جڑوں کے اندر ایک معصوم بچے کی روح قبض ہوئی ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ کیسے؟ کہا، ایک شخص تھا، اس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بیٹوں سے تو محبت کرتا تھا لیکن اسے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے اسے بیٹی عطا کی، اس کے گھر رحمت بھیجی۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی حال میں قبول نہیں، جن رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 2، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر بارش کسی کو اچھی نہیں لگتی، کوئی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیماری، جب بیماری آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں نہانے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان رحمت کی آغوش میں چلا جاتا ہے لیکن انسان کو اللہ کی یہ رحمت بھی قبول نہیں۔ کہا ایک شخص تھا، اس کو بیٹی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اللہ کو پتا تو تھا، اللہ جانتا تھا کہ میں اسے بیٹی عطا کروں گا، اس نے یہ کچھ کر دکھانا ہے۔ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بیٹی عطا کی۔ انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کو اٹھایا، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جب ساری کائنات سو چکی تھی، چرند پرند انسان حیوان، رات کی تاریکی میں ان ظالموں نے، ماں باپ نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، اللہ کی رحمت کو اٹھایا، میں درخت کے نیچے آ کر پھینک دیا۔ میں درخت کے نیچے اپنی ننھی سی بیٹی کو پھینک دیا۔ بیٹی ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، فریادیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں کہتی رہی، ابو مجھے اتنا بتا دو میرا قصور کیا ہے، امی تو میرے حق میں کیوں نہیں بولتی۔ ہائے، انہوں نے اپنی ننھی سی بیٹی کو، تڑپتی ہوئی بیٹی کو، فریادیں کرتی ہوئی بیٹی کو میں درخت کے نیچے پھینک کر یہاں سے چلے گئے۔ اب وہ ننھی سی گڑیا، ننھی سی بچی کئی دن تک میری جہوں کے ساتھ چمٹی رہی، کئی دن تک تو وہ زندہ رہی، لیکن آج وہ بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے آنسوں کو محسوس کیا، میں درخت نے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا، اس کے دل کے درد کو پڑھا، اس کے اللہ کو پکارنے کی آواز کو سنا۔ آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن وہ بچی موت سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے وہ ننھی سی گڑیا دعا کر رہی تھی، اللہ اگر میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا، تو میرے ماں باپ کو تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ نادان ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ادھر رات کے وقت یہاں سے بچی مر گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت جب وہ والدین اپنے گھر میں سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے، مزے کی نیند سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا۔ میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو رلاؤ گے تو ساری زندگی روتے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا تھا۔ وہ ظالم ماں باپ اپنے گھر میں سکون کی سانسیں لے رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی، ان کے کمرے کی دیواریں عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، جیسے وہ دیواریں ان کے ظلم کی گواہی دے رہی ہیں۔ اچانک ان ظالموں کے بستر کے نیچے زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی اور ایک گونجدار آواز سنائی دی، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ظالمو، تم نے اپنی ہی اولاد کو ٹھکرا دیا، اور وہ اولاد جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی تھی،
اس رحمت کو تم نے مٹی کے سپرد کر دیا. رحمت کو مٹی کے سپرد کر کے تم سکون کی سانس لے رہے ہو, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب زمین تمہیں انصاف کے لیے بلاتی ہے. وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا ہے. اب دونوں والدین چیختے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے. جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو دونوں والدین چیختے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے, لیکن ان کے ہر قدم کے ساتھ زمین پھٹتی چلی جا رہی تھی. یہ قدم اٹھاتے تھے, نیچے سے زمین پھٹ جاتی تھی, اور وہ جہاں جاتے وہ جگہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی. زمین نیچے سے پھٹ جاتی. بھاگتے بھاگتے آخرکار یہ ماں باپ, یہ ظالم لوگ اسی درخت کے نیچے جا پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنی ننھی سی زندہ بیٹی کو پھینکا تھا, ننھی سی جان کو تن تنہا اکیلا چھوڑا تھا. اب کیا ہوا؟ اب زمین نے انہیں اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا. پہلے تو یہ جہاں پر پیر رکھتے وہ جگہ پھٹ جاتی. اب زمین نے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنی ننھی سی اللہ کی رحمت کو پھینکا تھا, تن تنہا اکیلا چھوڑا تھا, اسی جگہ نے, اسی زمین نے ان ظالموں کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا. ان کی ٹانگوں سے پکڑا, ان کے پیروں سے پکڑا, اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا. دونوں والدین چیختے رہے, رحمت کی فریادیں کرتے رہے, معافی کی بھیک مانگتے رہے, لیکن اللہ کی عدالت میں رحم صرف انہی کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا احساس وقت پر کر لیتے ہیں. اللہ کی عدالت میں رحم صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا احساس وقت پر کر لیتے ہیں, جو وقت پر توبہ کر لیتے ہیں, جو وقت پر اللہ سے صلح کر لیتے ہیں. ان ظالموں کی چیخ و پکار زمین کے اندر دب کر رہ گئی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ان کے چیخنے کی آواز زمین کے اندر بھی ختم نہ ہوئی. 5 دن مسلسل اسی درخت کے اندر سے ظالم ماں باپ کی چیخوں کی آوازیں آتی رہی. 5 دن مسلسل درخت کے اندر سے, زمین کے اندر سے, کیونکہ زمین نے انہیں اپنے اندر لے لیا تھا. 5 دن مسلسل زمین کے اندر سے آوازیں آتی رہی. لوگ سن کر عبرت حاصل کرتے رہے, عبرت حاصل کرتے رہے, توبہ کرتے رہے. اللہ, ہم تیری رحمتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کریں گے. میرے بھائیو, اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. اللہ کی عدالت میں کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا, کوئی بھی نافرمانی چھپ نہیں سکتی. چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھپ نہیں سکتا. اور ظلم کا حساب زمین و آسمان دونوں دیتے ہیں. تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے. فخر کرنے والے اللہ کی پکڑ میں ضرور آتے ہیں. ظالم اللہ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچ سکتا, اور مظلوم کی بد دعا عرش کا دروازہ کھول کے رکھ دیتی ہے. یہاں پر میں تمہیں ایک اور عبرتناک واقعہ سناؤں گا. یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا. ایک دن کچھ فرشتوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ, ہم نے زمین پر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے, خوشبو پھیلی ہوئی ہے, اور برکت والے فرشتے مسلسل اسی جگہ پر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. برکت والے فرشتے, رحمت والے فرشتے اسی جگہ پر ہر وقت اتر رہے ہیں. آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ, تو ہمیں بتا نا, ہم وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اسی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ جگہ کون سی ہے, اور اس جگہ کی کیا فضیلت ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے, اس جگہ پر خوشبو پھیلی ہوئی ہے. اللہ, تو اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فرشتوں, یہ میری حکمت کا ایک راز ہے, یہ میری حکمت کا ایک راز ہے, لیکن آؤ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کچھ فرشتوں کو حکم دیا, چند فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسی جگہ پر پہنچیں جہاں سے خوشبو آ رہی تھی, جس جگہ روشنی ہی روشنی تھی. اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتے ایک ایسی جگہ پہنچے جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتے آسمان سے زمین پر اترے, ایک ایسی جگہ پہنچے جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا, اور ایک معمولی سا
کچا گھر تھا اسی گاؤں کے اندر، کچا گھر تھا جس میں ایک بوڑھی عورت، اب اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ اس کا بیٹا تھا، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ اس کا بھائی تھا، نہ اس کا شوہر تھا۔ ایک ہی تنہا بڑھیا عورت رہتی ہے۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھی، اس کے شب اور روز عبادت میں گزر رہے تھے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کھانے کو صرف سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن لقمہ اٹھانے سے پہلے وہی سوکھا سا جو روٹی کا لقمہ تھا، وہ بھی اٹھانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، اور ساتھ ہی میں کہتی یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں تیری رحمت کی مقروض ہوں۔ یہ جو سوکھی روٹی ہے یہ بھی میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تیری رحمت کی مقروض ہوں، میں تیری شکر گزاری کی مقروض ہوں۔ اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً تو ہی میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نا۔ اس بڑھیا کو دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے۔ فرشتے حیرت سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، حیرت کے ساتھ جب فرشتوں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ بڑھیا سوکھی روٹی کا لقمہ اٹھاتی ہے اور کھا کر ساتھ میں یہ کہتی ہے اللہ میں تیری اس نعمت کی بھی مقروض ہوں، تیری شکر گزاری کرنا مجھ پر واجب ہے، یہ دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے۔ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک ایسی عورت جس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی یہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتی، کس طرح اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، یہ کس طرح کی نیک عورت، کس طرح کی نیک و پاک عورت۔ اور ہاں یہ جو روشنی ہے جس نے اس کے گھر کو نور سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جو خوشبو ہے جس نے اس کے گھر کو معطر کیا ہوا ہے، آخر یہ روشنی اور خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے اور یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، پھر ہمیں بتانا کہ یہ روشنی اور خوشبو کہاں سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے فرشتو یہ جو روشنی ہے، یہ جو روشنی ہے یہ میری بڑھیا بندی کے دل سے نکلنے والی روشنی ہے۔ ارے یہ تو اس کے دل سے نکلنے والا نور ہے، یہ تو اس کے دل سے نکلنے والی میری محبت کا نور ہے، وہ دل جو میرے ذکر اور شکر سے منور ہے، یہ تو اس کا نور ہے، یہ تو اس دل کی روشنی ہے، وہ دل جو میرے ذکر اور شکر سے منور ہے، وہ دل جس کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں۔ اور ہاں فرشتوں رکو، ٹھہرو، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں رکو نا، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ اب اسی گاؤں میں ایک امیر شخص رہتا تھا، اسی گاؤں کے اندر، جس گاؤں کے اندر یہ بڑھیا رہتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی تھی، اب اسی گاؤں میں ایک امیر شخص بھی رہتا تھا جو دنیاوی مال و دولت میں اس قدر غرق تھا، اس قدر غرق تھا، وہ ہمیشہ فخر کرتا رہتا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے اور مزید بھی چاہیے، مزید مال بھی چاہیے، میری زمینیں اور جائیداد بڑھنی چاہیے، میرا پیسہ بڑھنا چاہیے۔ جب اس کے خادم نے، اس امیر شخص کے خادم نے اسے یاد دلایا کہ مالک جی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، تو پھر جب ہے بھی اللہ کا دیا ہوا تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ اکبر۔ امیر شخص نے جب خادم اور نوکر کی یہ بات سنی تو غصے سے کہا، ارے شکر کس چیز کا، ارے شکر کس بات کا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، ارے وہ تو میری دن رات محنت کا نتیجہ ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اللہ کا شکر کیوں کروں، کسی کا شکر ادا کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں دیکھو نا، ذرا غور تو کرو، میری مخلوق کے دل کیسے مختلف ہیں، میرے بندے کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک بندہ میری دی ہوئی تھوڑی نعمت پر بھی شکر ادا کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ میرے دی ہوئے بہت سارے مال پر بھی
ناشکری کر رہا ہے، بے قدری کر رہا ہے۔ فرشتوں رکو، ابھی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اور کچھ میں نے تمہیں دکھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں رکو، میں تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن شام کے وقت بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اللہ والی عورت کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے کچے سے مکان کے اندر اللہ کا ذکر کر رہی تھی، عبادت میں مصروف تھی کہ فرشتے نورانی چہرہ لے کر نورانی چہرے کے ساتھ زمین پر اترے اور اس کی روح کو نہایت ہی عزت اور احترام سے جنت کے باغات کی طرف لے گئے۔ نہایت ہی ادب اور احترام سے فرشتے نے اس عورت کی روح نکالی اور عزت و احترام سے جنت کے باغات کی طرف لے جانے لگے۔ جب عورت کی روح نکل رہی تھی، جب یہ اللہ کی نیک بندی مر رہی تھی، تو عورت کے آخری الفاظ یہ تھے، یا اللہ میں ساری زندگی تیری نعمتیں کھاتی رہی، مولا میں تجھ سے بہت راضی ہوں کیونکہ میں تیری نعمتیں کھاتی رہی، مولا میں تجھ سے بہت راضی ہوں کیونکہ میں تیرا پیتی رہی، تیرا کھاتی رہی، مگر مولا میں چاہتی یہ ہوں کہ جس طرح میں تجھ پہ راضی ہوں اسی طرح تو بھی میں بندے پہ راضی ہو جا۔ میں چاہتی یہ ہوں جس طرح میں تجھ پہ راضی ہوں، بہت زیادہ راضی ہوں، چاہتی یہ ہوں کہ تو بھی میں بندے پہ راضی ہو جا۔ اب عین اسی لمحے، جس لمحے اس عورت کا انتقال ہوا، بڑھیا کا انتقال ہوا، عین اسی لمحے اس امیر شخص کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں ایک ہی وقت میں مرے۔ ایک امیر تھا اور دوسری غریب تھی، ایک امیر تھا دوسرا غریب تھا۔ اب امیر کا اور غریب کا دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی گاؤں کے اندر انتقال ہوا۔ غریب کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ لیکن موت کے وقت جب امیر کا انتقال ہوا تو وہ اپنی دولت گننے لگا، وہ اپنا پیسہ گننے لگا، اپنی دولت کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا، او میرا مال، او میری جائیداد، میں سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد تمہیں کون خرچ کرے گا۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ مالدار اپنے آخری وقت میں بھی، موت کے وقت میں بھی پیسہ پیسہ کرتا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ اب فرشتے اس کی روح کو سختی کے ساتھ پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ ایک ہی وقت میں دو لوگوں کا انتقال ہوا، ایک امیر تھا دوسرا غریب تھا۔ وہ غریب تھا لیکن وہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کرتا تھا۔ دونوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا۔ اب وہ امیر جس نے دنیا کو اپنے لیے جنت بنا رکھا تھا، آج وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور وہ غریب جو دن رات اللہ کے حضور جھکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی تھی، آج وہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اب آ کر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں دیکھ لیا تم نے کہ میری مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ دونوں کو میں نے ہی پیدا کیا تھا، غریب اور امیر کو بھی میں نے پیدا کیا، جنت اور دوزخ بھی میں نے ہی بنائی۔ سنو میرے دونوں بندوں سے، اس کو بھی میں نے پیدا کیا، اس کو بھی میں نے بنایا۔ اب میرے دونوں بندوں میں سے ایک جنت میں جائے گا، دوسرا جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا دوسرا جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب تم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جو ایک امیر بندے کو جہنم میں لے گیا، جو رئیس کو جہنم میں لے گیا، جو مالدار کو جہنم میں لے گیا، اور آخر وہ کون سی خوبی تھی، وہ کون سی خوبی تھی جو ایک غریب بندی کو جنت میں لے گئی؟ اللہ نے فرمایا، فرشتوں میری رحمت شکر گزاری کے لیے، میری رحمت شکر گزاری کے لیے ہے، اور میری عدالت غرور کرنے والوں کے لیے۔ جس نے دنیا میں غرور کیا، آکڑ میں آ کر جس نے میری نعمتوں کی بے قدری کی، جس نے میری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کی جلتی آگ میں جلتا رہے گا۔ اور جس نے میری چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی شکر گزاری کی، اللہ اکبر، میں دنیا بھی اس کے لیے جنت بنا دوں گا، میں آخرت بھی اس کے لیے جنت بنا دوں گا۔